الزامات کی لمبی فہرست ہے اور اس میں مین اب یہ آ گیا ہے کرونا وائرس جو کہ نظر بھی نہیں آتا، اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور پنک بک بھی چھپا لیا آپ نے۔ لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ رانا صاحب کو یہ معلوم ہے کہ ان کے اپنے ارباب اقتدار جو تھے اسحاق ڈار صاحب اور ایسی بربادی چھوڑ کے گئے اور اتنے تباہ حال معیشت اور تباہ حال ملک جو تھا وہ ہمارے حوالے کر کے گئے، لیکن اس کے باوجود اس سال اگر یہ ہدف کی بات کرتے ہیں تو ہم نے 5,500 ارب کا ہدف رکھا تھا اینڈ وی ور ویل آن ٹریک کہ تقریباً ہم 100% تو نہیں ہونا تھا، پچھلے سال کے مقابلے میں بہتری ہونی تھی اور 5,000 ارب کے قریب ہم نے انشاءاللہ پہنچ جانا تھا اور اس میں کمی آتی 500 ارب کی، لیکن بہت سگنیفیکنٹ ایک امپروومنٹ ہوتی پچھلے سال کی۔ لیکن پچھلے 3 مہینے کورونا سے آنے ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار کمی آئی ریونیوز میں، پاکستان میں بھی بے شمار کمی آئی ریونیو میں، اور انفارچونیٹلی اب لگ رہا ہے کہ تقریباً 4,000 سے ارب کے قریب ہماری کلیکشن ہوگی اور جو 1,000 ارب ڈیفینیٹلی ایکسٹرا آ رہا تھا وہ میرا خیال ہے کہ شاید اب ان حالات میں ممکن نہیں ہو، لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ شاید ہے، اپوزیشن کو نہیں ہے، کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے دنیا جہان کی اکانومیز جو ہے وہ برباد ہو گئی ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 1860 میں اتنا ایک ڈپریشن آیا تھا جو کہ اب آ رہا ہے، تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی ان یوزول سچویشن ہے اور ہم نے جو ان بڑی مشکل حالات کا منسٹر مقابلہ صاحب کر رہے اس ہیں۔ غیر معمولی سچویشن، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس کا شکار ہے، تو اس حوالے سے جو چیلنجز ہیں کیا وہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ جو ریمیٹنسز آتی تھیں وہ بھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 20% کم ہو جائیں گی، لاکھوں پاکستانی جو انٹرنیشنلی بیٹھے ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، وہ بھی واپس آ رہے ہیں، جو نوکریاں کریٹ کرنی تھی ہمارے وہ جاب لیسنس بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پہ حکومت سوچ رہی ہے کہ ہم نے اب جاب جنریشن کیسے کرنی ہے، لوگوں کو روزگار کیسے کریٹ کرنا ہے، کوئی انوویٹو آئیڈیاز آ رہے ہیں اکانومی کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں، جو کیونکہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ بیٹھی ہے تو نیچرلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز پہ ہوگا، اور اگر اوورسیز پاکستانیز پہ امپیکٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے ریمیٹنسز ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن پروجیکشن یہی ہے کہ ریمیٹنسز بھی کم ہوگی کیونکہ لوگوں کی نوکریاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور لوگوں کی بزنسز بھی کم ہو رہے ہیں جو باہر ہیں۔ اب ہم نے یہ جو سوچا ہے کہ ہم کنسٹرکشن کو ایز اے وہیکل بنا کے، اور ابھی ایک پروپوزل ان دا پائپ لائن ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح NCOC کرونا کے لیے بنائی ہے اسی طرح ایک تنظیم بنائی جائے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ دینے کے لیے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے جتنے مسائل ہیں ان کو فوری طور پہ حل کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، ہماری ایک بیوروکریٹک نظام بھی ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کرتا ہے، پرمیشن ملنے میں دیر آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، بینکوں سے لون نہیں ملتے، تو یہ ساری چیزوں کو انوویٹو طریقے سے کوشش کریں گے کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک لیڈ انڈسٹری بنایا جائے۔ اور اگر آپ نے اکنامکس ضرور پڑھی ہوگی، ہم سے تو بہت زیادہ بہتر آپ اکنامکس کو جانتے ہیں، کہ کینیزین اکنامکس کا یہ جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈپریشن میں جاتے ہیں تو پبلک ورکس جو ہیں وہ آپ کو لے سکتے ہیں۔ پبلک ورکس کے ہم لمیٹڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ریونیو اتنا نہیں ہے، لیکن اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ورکس جنریٹ کر دیں تو اس سے ایک بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ بالکل، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اور کچھ نہیں، جو بنی سڑکیں انہی کو اکھاڑ کے دوبارہ بنانا شروع کر دو تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو۔ یہ اکیڈیمک ایک آرگومنٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، کیا جتنے چیلنجز آ رہے ہیں، اب ڈینگی کا چیلنج بھی آ گیا ہے، ٹڈی دل کا چیلنج ہمیں نظر آ رہا ہے، کرونا پینڈیمک ہمارے سر پہ کھڑی ہے، معاشی چیلنجز ہیں، اس